मैंने उसे पहली बार एक वीरान गली में देखा। 13 साल की कमजोर सी लड़की बोसीदा कपड़ों में लिपटी कचरे के ढेर में कुछ तलाश कर रही थी। मगर ये महज एक भूखी बच्ची की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसे राज का दरवाजा था जिसे खोलना मेरे लिए तबाकुन साबित हो सकता था। मुझे इस पर तरस आ गया। मैंने अपनी गुर्बत की परवाह किए बगैर इसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वो चुपचाप मेरे साथ हो रही, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैंने महसूस किया कि ये आम बच्ची नहीं थी। इसके साथ कुछ ऐसा था जो अकल से बाहर था। वो हर रोज घंटों बाथरूम में गुजारती और जब बाहर आती तो इसके हाथ में हजारों के नोट होते। मैंने कई बार पूछा मगर वो हमेशा खामोश रहती, जैसे कोई ऐसा खौफ हो जो इसे सच बोलने से रोकता हो। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। अचानक इसका पेट फूलने लगा और वो फिर फर्श पर गिर गई, जैसे इसके अंदर के कुछ हल रहा हो। मैं घबरा कर इसे अस्पताल ले गई, मगर जैसे ही डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन देखी इसका रंग हो गया। इसकी आंखें हैरत से फैल गई और अगले ही लम्हे वो सजदे में गिर पड़ा। ये नामुमकिन है, इसने लज्जती आवाज में कहा। मेरे पांव तले जमीन निकल गई। ये बच्ची आखिर कौन थी? इसके जिस्म में ऐसा क्या था जो डॉक्टर को सजदे में गिरा देने के लिए काफी था? जिंदगी मेरे लिए हमेशा एक मुसलसल जंग रही। मैंने कभी खुशहाल दिन नहीं देखे और ना ही किसी ने मेरी तकलीफों को समझने की कोशिश की। मैंने तन्हाई में आँख खोली और तन्हाई ही मेरी साथी बन गई। गुर्बत ने हमेशा मेरी दहलीज पे डेरे डाले रखे। मैंने बचपन में ही अपने माँ बाप खो दिए थे। इस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। मैं रिश्तेदारों के घर में दर बदर में ही हर जगह बोझ समझी गई। जिसने मुझ पर तरस खाकर एक वक्त का खाना दे दिया तो किसी ने एहसान जताकर मेरी इज्जत को मजरू कर दिया। मैं जीती रही मगर जीने का मतलब कभी समझ नहीं आया। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी जिंदगी में कोई बड़ा ख्वाब नहीं था। मेरे पास कोई नहीं, कोई सहारा, कोई उम्मीद। मैंने बस इतना सोचा कि जितनी तकलीफ मैंने झेली है वो किसी और को न झेलनी पड़े। मगर मैं एक औरत थी और दुनिया औरतों के लिए आसान जगह नहीं। मैंने सड़कों पर सोते बच्चों को देखा जिनमें अपना अक्स देख रही हूँ। शायद इसीलिए जब मैंने 13 साल बच्ची को कचरे में खाने के लिए कुछ तलाश करते देखा तो मुझसे रहा न गया। मैं खुद को बहुत गरीब थी, मगर मैंने सोचा कि अगर जिंदगी मुझे कुछ नहीं दे सकती तो शायद मैं किसी की जिंदगी बदल सकती हूँ। मैंने इसे अपने साथ ले लिया, शायद से सोच कर कि मैं इसका नसीब बदल सकती हूँ। मगर मैं नहीं जानती थी कि ये फैसला मेरी अपनी तकदीर बदलने वाला था। वो बच्ची मेरी जिंदगी में सिर्फ पनाह देने नहीं आई थी, वो मेरे माजी, मेरे हाल और शायद मेरे मुस्तकबिल का एक ऐसा दरवाजा खोलने वाली थी जिसे खोलने की हिम्मत मैंने कभी नहीं की थी। ये एक बाजार की एक गली थी जहाँ कचरे का ढेर लगा था। शाम का वक्त था, धूप की सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ रही थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं राशन खरीद कर घर वापस जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक दुबली पतली कमज़ोर सी बच्ची पर पड़ी जो कचरे के ढेर में कुछ तलाश कर रही थी। इसके गंदे और फटे पुराने कपड़े देखकर वाज़ह था कि वो दिनों से नहाई नहीं थी। इसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा धूल और मिट्टी से स्याह पड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, अल्लाह, ये बच्ची इतनी छोटी उम्र में यूं सड़क पर क्यों है? मैंने आसपास देखा, शायद कोई इसके घर वाला हो, मगर कोई न था। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने झिझकते हुए पूछा। बच्ची ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में खौफ था, जैसे वो हर इंसान को दरिंदा समझती हो। इसने फौरन अपनी नजरें झुका ली और कचरे के ढेर से एक बासी रोटी निकालकर जल्दी से मुंह में डाल ली। मेरा दिल पिघल गया। बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना दूंगी। वो एक लम्हे को रुकी, फिर पीछे हट गई, जैसे मैं इसे धोखा दे रही हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वो सरगोशी में बोली, मगर इसकी कमज़ोर आवाज़ और हड्डियों का ढांचा जिस्म कुछ कह रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम्हारा कोई नहीं है। इसने आस्था से सर हिला दिया। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूँ। मेरे पास पहले ही वसाइल कम थे, मगर इस बच्ची को यूँ छोड़ देना भी जालमाना होता। मैंने फैसला कर लिया, चलो मेरे साथ। बच्ची कुछ लम्हे झिझकी, फिर आस्ता आस्ता मेरे साथ चल पड़ी। इसे क्या मालूम था कि ये फैसला न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बल्कि मेरी किस्मत भी बदलने वाला था। मैंने सोचा था कि ये बच्ची मेरे साथ आकर सुकून का सांस लेगी, खाना खा के आराम करेगी, मगर जैसे ही वो मेरे घर में दाखिल हुई मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ ठीक नहीं था। मैंने खाने के लिए दस्तरखान लगाया और नरमी से कहा, बेटा आ जाओ, खाना खा लो। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठी, मगर इसके हरकत आम बच्चों जैसी नहीं थी। वो खौफजदा थी, जैसे इसे यकीन ही ना हो कि कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसने प्लेट की तरफ देखा, फिर बगैर चम्मच के अपने हाथों से खाना खाने लगी। मैंने रोका नहीं, शायद वो ज़्यादा दिनों से भूखी थी। वो खाते खाते बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे किसी वक्त भी भागने के लिए तैयार हो। खाने के बाद मैंने कहा, बेटा नहा लो, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। वो मेरी बात सुनकर चंद लम्हे खामोश रही, फिर आस्ता से बोली, मुझे बाथरूम जाना है। मैंने इसे रास्ता दिखाया और वो अंदर चली गई, मगर जो हुआ वो नाकाबिले यकीन था। 3 घंटे गुजर गए मगर वो बाहर नहीं आई।
میں نے دروازے پہ دستک دی، بیٹا سب ٹھیک ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ خوف زدہ ہے، شاید وہ رو رہی ہے، یا شاید کچھ اور مسئلہ ہو گیا ہو۔ میں نے دروازہ دھکا دیا مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے قدموں کی آہٹ سنی، پھر اچانک دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی، مگر وہ پہلے جیسے نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا لنگڑا رہی تھی، اس کے کپڑوں پر ہلکی سی سلوٹیں تھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ مگر سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی تھی۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ چونک گئی اور فوراً پیسے چھپانے لگی۔ یہ میرے ہیں، وہ مدھم آواز میں بولی، مگر ایک بھوکی سڑکوں پر پھرنے والی بچی کے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ میں نے کچھ غلط کر دیا تھا؟ اور یہ بچی معمولی نہیں تھی، بچی کے ہاتھ میں ہزاروں کے نوٹ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے پھر سے سختی سے پوچھا مگر اس کی نظریں جھک گئیں، جیسے کسی جرم میں پکڑی گئی ہو۔ یہ میرے ہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا، لیکن تم تو یتیم ہو، کچرے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس بار وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب خوف تھا، جیسے اگر وہ سچ بولے گی تو مجھ سے کچھ برا ہو جائے گا۔ میرے دماغ میں ہر قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ بیٹا مجھ سے مت چھپاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میں نے نرمی سے کہا، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی جیسے میں اس پر حملہ کرنے والی ہوں۔ میں نے نوٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر اس نے جھٹکے سے پیسے مٹھی میں بند کر لیے۔ یہ میرے ہیں، آپ مجھ سے مت چھینو۔ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ اس کے چہرے پہ خوف اور مزاحمت صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے اندر شک مزید بڑھنے لگا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ اس دن پہلے جو بچی کچرے میں کھانے کے ٹکڑے تلاش کر رہی تھی، آج ہزاروں کے نوٹ پکڑے بیٹھی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے پوچھا، ٹھیک ہے مت بتاؤ، مگر کم از کم یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کوئی خطرہ تو نہیں، کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑ گئی، پھر وہ سر ہلا کر بولی، نہیں، بس میں تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے اور نہیں ٹوکا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ پیسے، اس کا باتھ روم میں 3 گھنٹے گزارنا اور اس کا لنگڑا کر باہر آنا، یہ سب عام نہیں تھا۔ یہ بچی کوئی معمولی بچی نہیں تھی، اس کے ساتھ کچھ ایسا تھا جو میرے تصور سے باہر تھا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرا دماغ اب بھی کل رات کے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر میرے دل میں بے چینی تھی۔ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ وہ باتھ روم میں 3 گھنٹے کیا کر رہی تھی؟ اور سب سے زیادہ عجیب بات، وہ باہر آ کر لنگڑا کیوں رہی تھی؟ میں نے یہ سب نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جب میں نے اسے کمرے میں چلتے دیکھا تو میرا شک مزید گہرا ہو گیا۔ وہ عام طریقے سے نہیں چل رہی تھی، اس کا ایک پاؤں جیسے تھوڑا گھسٹ رہا تھا۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جلدی سے سیدھا ہو کر چلنے کی کوشش کی، مگر میں نے دیکھ لیا کہ وہ زبردستی خود کو نارمل دکھا رہی ہے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، تمہاری ٹانگ کو کیا ہوا؟ کل رات تو تم ٹھیک تھی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئی، پھر بولی، بس زیادہ دیر بیٹھنے سے تھوڑا درد ہو رہا ہے۔ مگر مجھے یقین نہیں آیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے، یہ بچی اسے مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شک بڑھتا جا رہا تھا میرا۔ میں نے اس پر مزید دباؤ ڈالنا مناسب نہ سمجھا، مگر جیسے جیسے دن گزرتا گیا میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ہر روز وہ باتھ روم میں جا کر گھنٹوں بند رہتی اور جب باہر آتی اس کے ہاتھ میں ہمیشہ پیسے ہوتے۔ پہلے چند نوٹ تھے، پھر سینکڑوں اور اب ہزاروں روپے نکلنے لگے۔ یہ سب کچھ مجھے الجھا رہا تھا۔ یہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ میں نے آخر فیصلہ کر لیا کہ میں اس کا راز جان کر رہوں گی۔ بیٹا میں آج بازار جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ میں نے جھوٹ بولا، مگر میں کہیں نہیں جا رہی تھی۔ میں اس کے باتھ روم میں جانے کا انتظار کرنے والی تھی اور اس بار میں اسے تنہا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ یہ بچی ہر روز باتھ روم میں 3 گھنٹے کیوں گزارتی ہے؟ اور جب باہر آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے ناشتہ بنایا اور جان بوجھ کر کہا، بیٹا میں بازار جا رہی ہوں، تم آرام کرنا۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اسے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر پھر اس نے جلدی سے سر ہلایا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلی مگر فوراً واپس آ کر کونے میں چھپ گئی۔ میں نے دروازے کے سوراخ میں اندر جھانکا تو وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر جلدی سے اٹھی اور سیدھا باتھ روم کی طرف بھاگی۔ میرا شک درست تھا، اب مجھے اس کا انتظار تھا کہ باتھ روم میں کیا ہو رہا ہے۔ 5 منٹ گزرے، پھر 30، پھر 10، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے قریب جا کر کان لگایا۔ اندر سرگوشیوں جیسی آواز تھی، جیسے کوئی کسی سے بات کر رہا ہو، مگر وہ اندر اکیلی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا اندر کوئی اور تھا یا پھر یہ میری سوچ تھی؟ میں نے ہمت کر کے دروازے کے نیچے سے جھانکنے کی کوشش کی، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھمایا، مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ بیٹا میں نے آہستہ سے پکارا، سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔
دروازہ کھلا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اچانک اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھلنے کی ہلکی سی چٹک ہوئی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور ایسے کھڑی ہوگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بچی باہر نکلی اور میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پھر سے ہزاروں کے نوٹ کی گڈی تھی، مگر اس بار میں نے اسے کپڑوں پر ہلکی سی نمی دیکھی، جیسے وہ اندر پانی میں کچھ کر رہی تھی۔ یہ اب کوئی عام بات نہیں تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسی چیز ہو رہی تھی جو حقیقت سے باہر لگتی تھی۔ یہ بچی ہر روز باتھ روم میں جا کر کہیں گھنٹے گزارتی اور جب باہر آتی تو اس کے ہاتھ میں ہزاروں کے نوٹ ہوتے۔ اگلے دن میں نے خود کو مصروف ظاہر کیا، مگر میرا دماغ مسلسل کام کر رہا تھا۔ آج مجھے حقیقت جاننی تھی۔ میں نے چپکے سے اپنی ایک پرانی چابی نکالی جو شاید پرانے وقتوں میں کسی دروازے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں صحیح وقت پر چابی سے دروازہ کھول سکی تو شاید میں حقیقت جان پاؤں گی۔ جیسے ہی شام ہوئی وہ بچی ایک بار پھر دبے پاؤں باتھ روم میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے قریب جا کر کان لگا دیا۔ اندر سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ کوئی نہائش یا ہاتھ دھونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ لگ رہا تھا جیسے پانی میں کچھ ڈالا جا رہا ہو۔ پھر ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، مگر اندر وہ اکیلی تھی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ میں نے ہلکی سی کانپتی انگلیوں کے ساتھ چابی آہستہ سے دروازے میں گھمایا، کلک، دروازہ ہنستا سا کھل گیا۔ میں نے سانس روک لی اور آہستہ سے دروازہ جھری کے برابر کھول دیا۔ میں نے اندر دیکھا، اس نے میرے پیروں تلے زمین نکال دی۔ بچے ایک بڑے برتن میں پانی ڈال رہی تھی اور جیسے ہی وہ کچھ خاص کاغذ پانی میں ڈبوتی وہ آہستہ آہستہ اصلی کرنسی میں بدل جاتے۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ جو کچھ کر رہی تھی وہ حقیقت سے باہر تھا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی یا پھر میرے سامنے کوئی ایسا راز تھا جو کسی نے آج تک نہیں جانا؟ کاغذ کا عام ٹکڑا پانی میں جاتے ہی اصلی کرنسی میں بدل جاتا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور وہاں سے ہٹ گئی تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کچھ دیکھا ہے۔ میں اس وقت خود کو قابو میں رکھنا چاہتی تھی، مگر میرے اندر سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے جلدی پریشان نہیں کروں گی۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ آیا یہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے یا پھر وہ خود کسی بڑی سازش کا شکار ہے۔ رات کو جب وہ سو گئی تو آہستہ سے اس کے قریب گئی اور پھر میری نظر اس کے جسم پر پڑی۔ اس کی کمر اور پیٹھ پر گہرے نشانات تھے جیسے کوئی پرانی سرجری ہوئی ہو۔ میں نے حیرت سے قریب ہو کر دیکھا، یہ عام زخم نہیں تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہ راز جان کر رہوں گی۔ میں اس بچی کے جسم پر موجود عجیب نشانات دیکھے مگر اس سے کچھ کہنے کی بجائے خاموش رہی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے جلد بازی کی تو شاید وہ مجھ پر اعتماد نہ کرے۔ میں نے خود کو پرسکون رکھا مگر میرا ذہن مسلسل اسی بات میں الجھا ہوا۔ اگلے دن میں نے محسوس کیا کہ وہ معمول سے زیادہ تھکی ہوئی اور سست لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ وہ نوالا توڑ توڑ کر کھا رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک وہ کراتے ہوئے پیٹ پکڑ کر نیچے گر گئی۔ میں گھبرا کر اس کے قریب پہنچی۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ فرش پر لیٹ کر اپنے پیٹ کو زور سے پکڑے ہوئے تھے جیسے وہاں کوئی ناقابل برداشت درد ہو۔ زینب کیا ہوا تمہیں؟ میں نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی مگر وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر نمودار ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی وقت بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا مگر اس نے اپنے ہونٹ سختی سے مینچ لیے اور کچھ بھی پینے سے انکار کر دیا۔ ہمیں اسپتال جانا ہوگا، میں نے فیصلہ کیا اور جلدی سے اسے جوتے پہنائے، مگر جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھاما میں نے محسوس کیا کہ اس کے پیٹ میں کچھ حرکت ہو رہی ہے۔ یہ کوئی عام درد نہیں تھا، اس کے جسم کے اندر کچھ تھا جو اب بیدار ہو رہا تھا۔ میری انگلیاں تھر تھرا گئی۔ میں نے فوراً اپنی چادر میں لپیٹا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ ہر قدم پر میرا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسپتال جا کر کیا پتہ چلے گا، مگر میں یہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں۔ جب میں اسے اسپتال لے کر پہنچی تو ڈاکٹر نے اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے لیا۔ میں باہر کھڑی کانپ رہی تھی جبکہ اندر ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ چند لمحے بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کا چہرہ حیرت اور خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ یہ ممکن نہیں، وہ آہستہ سے بڑبڑایا اور پھر اچانک سجدے میں گر گیا۔ ڈاکٹر اچانک سجدے میں گر گیا جیسے اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جو انسانی عقل سے باہر ہو۔ میں بے چین ہو گئی۔ اسپتال کی سفید روشنیوں میں سب کچھ دھندلانے سا لگا۔ میں نے بے تابی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموشی سے زمین پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بچی کو کیا ہوا؟ میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر آہستہ آہستہ اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے قریب آیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معجزہ ہو چکا ہے؟ اس کی آواز لرز گئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں الجھ گئی۔ ڈاکٹر نے تھوک نکلا پھر بولا، یہ بچی یہ عام نہیں،
ہم نے اس کا الٹراساؤنڈ کیا مگر جو ہم نے دیکھا وہ سمجھ سے باہر ہے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے ہچکچاتے ہوئے ایک رپورٹ میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ جیسے ہی میری نظر اسکرین پر پڑی میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ اس کے پیٹ میں ایک چپ تھی۔ یہ کیا؟ میری آواز حلق میں اٹک گئی۔ یہ کوئی عام چپ نہیں، ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، یہ جدید نینو چپ ہے جو شاید کسی خفیہ سائنسی تجربے کا حصہ تھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اسے کب اور کیوں اس کے جسم پر لگایا گیا، مگر ایک اور بات ہے۔ میں نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ ڈاکٹر نے آہستہ سے چپ کو اسکین کیا۔ جیسے ہی مشین نے اسے پڑھا اسکرین پر ایک نام نمودار ہوا۔ زینب اقبال۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں چپ کی معلومات پر رکھ دی۔ یہ بچی یہ وہی ہے جو 8 سال پہلے اغوا ہو گئی تھی۔ اور ایک اور حیرت انگیز حقیقت، اس نے چپکے سے ایک اور فائل نکالی جس پر ایک نام درج تھا۔ یہ میری بیٹی ہے۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے نکل گئی ہو۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے اور اس کے لب کانپ رہے تھے۔ اللہ نے اس کی بیٹی اسے واپس کر دی، مگر ایک ایسے طریقے سے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے سفید کمروں میں خاموشی چھا گئی، مگر میرے اندر ایک طوفان مچ چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ وہی زینب تھی جو 8 سال پہلے اغوا ہو گئی تھی، اور یہ ڈاکٹر جو اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا، یہ اس کا باپ تھا۔ میرے ذہن میں یادیں دھماکوں کی طرح چمکنے لگی۔ میں نے زینب کو پہلی بار بازار میں دیکھا تھا جب وہ کچرے کے ڈھیر سے کھانے کے ٹکڑے چن رہی تھی۔ وہ بے سہارا لگ رہی تھی، بیچاروں مددگار۔ مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ اس کا کوئی ماضی بھی ہو سکتا ہے، یا وہ کسی ایسے شخص کی بیٹی ہو سکتا ہے جو سالوں سے اسے ڈھونڈ رہا ہو۔ ڈاکٹر کے ہاتھ ابھی بھی رپورٹ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ وہ اسے گھور رہا تھا جیسے وہ کسی معجزے پر یقین نہ کر پا رہا ہو۔ یہ میری بیٹی ہے، میرا اللہ، میری زینب واپس آ گئی۔ اس کے الفاظ ایسا درد تھا کہ میں چند لمحے کے لیے سب کچھ بھول گئی، مگر پھر ایک خوفناک حقیقت نے مجھے جھنجھوڑا۔ اگر زینب اس کی بیٹی تھی تو پھر وہ اتنے سال کہاں تھی؟ اس کے جسم میں یہ چپ کس نے لگائی؟ اور کیوں زینب بے ہوش پڑی تھی؟ اس کے معصوم چہرے پر ابھی بھی تکلیف کے آثار تھے۔ ڈاکٹر نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا جیسے برسوں کی جدائی کے بعد اپنی بیٹی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ زینب 8 سال پہلے اغوا ہوئی تھی، مگر پولیس کبھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، مگر وہ جیسے زمین میں سما گئی ہو۔ اس نے چپ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ عام چپ نہیں، یہ کسی جدید سائنسی تجربے کا حصہ ہو سکتی ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بچی صرف لاپتہ نہیں ہوئی تھی، اس پر کوئی خفیہ تجربہ بھی کیا گیا تھا۔ میں نے زینب کے بے جان ہاتھ کو تھاما اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ راز ابھی مکمل کھلا نہیں تھا، مگر میں جاننا چاہتی تھی کہ اب ہماری زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھیں۔ ہسپتال کے ایک خاموش کمرے میں زینب ابھی بھی بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر ایک طرف خاموشی سے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں زینب کی رپورٹ سے، مگر اس کی نظریں بار بار اپنی بیٹی کے چہرے پہ جا رہی تھی، جیسے وہ حقیقت کو قبول کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو۔ میں دروازے کے پاس بیٹھی تھی، میرا دماغ مسلسل الجھا ہوا تھا۔ یہ بچی جسے میں ایک یتیم سمجھ کر اپنا لیا تھا، وہ حقیقت میں ایک گمشدہ راز تھی۔ اچانک زینب کے ہونٹ ہلے، وہ مدھم آواز میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ میں اور ڈاکٹر فوراً اس کے قریب پہنچے۔ مجھے وہاں واپس نہیں جانا، زینب نے نیند میں سرگوشی کی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کہاں زینب، تم کہاں کی بات کر رہی ہو؟ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما جیسے وہ اسے تحفظ دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ سفید کوٹ، بڑی بڑی روشنی، مجھے واپس نہیں جانا، مت بھیجو۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ زینب کے الفاظ عام نہیں تھے۔ کیا وہ کسی اسپتال میں رہی تھی یا کسی لیبارٹری میں؟ زینب، آنکھیں کھولو، میں نے آہستہ سے کہا۔ زینب کی پلکیں لرزیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، جیسے وہ کسی بھیانک خواب سے جاگی ہو۔ امی، وہ مجھے لینے آئیں گے، زینب نے کمزور آواز میں کہا اور میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ کون؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ مجھے لگتا ہے کہ زینب کو دھیرے دھیرے سب کچھ یاد آ رہا ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ یہ یادیں کس حد تک خطرناک ہیں۔ میں نے زینب کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف تھا، جیسے وہ کسی ناقابل بیان ماضی سے گزر چکی ہو۔ یہ صرف ایک لاپتہ ہونے کا معاملہ نہیں تھا، یہ کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو ابھی مکمل سامنے نہیں آیا تھا۔ شاید جب یہ مکمل حقیقت سامنے آئے گی تب ہم سب کے لیے سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ زینب ہوش میں تو آ گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی خوف تھا، جیسے کوئی سایہ اس کے ذہن میں چھایا ہو۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض چیک کی اور میں نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، مگر وہ کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں تھی۔ بیٹا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کہاں تھی؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ زینب نے آہستہ سے سر جھکا لیا، جیسے وہ یادداشت کے کسی حصے کو سوچنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔
डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमें ज़ैनब पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, यादाश्त खुद बहुत वापस आ जाएगी, मगर हमें तहम्मुल से काम लेना होगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया, मगर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि ज़ैनब को सिर्फ वक्त की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इसे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो इसके खौफ को समझे। अगली सुबह जब मैं नाश्ता लेने के लिए अस्पताल की कैंटीन की तरफ जा रही थी, मैंने नोट किया कि कुछ नर्सें सरगोशियों में ज़ैनब के बारे में बातें कर रही थी। वो बच्ची कहाँ से आई पता नहीं, मगर मैंने सुना है डॉक्टर इकबाल इसे बहुत संजीदगी से ले रहे हैं, जैसे वो इसे पहले से जानते हों। और तुम्हें पता है, एक अजनबी आदमी आया था, वो ज़ैनब के बारे में पूछ रहा था। मेरे कदम वहीं रुक गए। कोई ज़ैनब के बारे में क्यों पूछ रहा था? मैंने फ़ौरन पलट कर इधर उधर देखा, मगर कुछ गैर मामूली नज़र नहीं आया। मगर मेरे अंदर एक एहसास जाग चुका था, ये सब आम नहीं था। कोई था जो ज़ैनब पर नज़र रखे हुए था। जब मैं वापस ज़ैनब के कमरे में गई तो मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। डॉक्टर साहब, हमें ज़ैनब को यहाँ से ले जाना होगा। मेरी आवाज़ लरज़ रही थी। क्या हुआ? डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। कोई अस्पताल में इसके बारे में पूछ रहा था, ये खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर के चेहरे पे तनाव फैल गया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आस्ते से बोला, ठीक है, हमें ज़ैनब को एक महफूज जगह पर ले जाना होगा। हम अब इसे ऐसे सफ़र पर निकलने वाले थे जहाँ खतरा हमारी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। हमने जल्दी से अस्पताल छोड़ने की तैयारी की। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और मैंने ज़ैनब को आरामदा कंबल में लपेट दिया। वो अब बहुत कमज़ोर थी, मगर इसकी आंखों में एक अनजाना खौफ तैर रहा था। बेटा, हम कहीं जा रहे हैं, मगर तुम बिल्कुल महफूज हो। ठीक है, मैंने नरमी से कहा। ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती रही। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा। इसकी पेशानी पे पसीने के नन्हे कतरे चमक रहे थे। ये पहला मौका था जब मैंने इसे इतना परेशान देखा। गाड़ी सुनसान रास्तों पर दौड़ रही थी। शहर की रोशनियां पीछे छूटती जा रही थी और हम जंगल के करीब पहुंच चुके थे। डॉक्टर के एक करीबी दोस्त का फार्म हाउस यहाँ मौजूद था, जो सालों से खाली था। ये वो जगह थी जहाँ हमें कुछ वक्त के लिए छुपना था। फार्म हाउस पहुंचकर मैंने ज़ैनब को बिस्तर पर लेटाया और डॉक्टर ने दरवाजे और खिड़कियां चेक की, ताकि ये यकीनी बना सके कि कोई हमारा पीछा ना कर रहा हो। यहाँ कुछ दिन रुकना होगा, डॉक्टर ने आस्था से कहा, जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि असल में हमारे पीछे कौन है। रात के किसी पहर अचानक ज़ैनब की तरफ से मध्यम सरगोशियों की आवाज़ें आईं। मैं चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी ख्वाब में डूबी हो। मुझे बंद मत करो, मुझे जाने दो। मैंने आस्था से इसके कंधे पे हाथ रखा, मगर जैसे ही मैंने इसे छुआ, वो एक जोरदार चीख के साथ जाग उठी। वो आ रहे हैं, वो चीखी और कांपने लगी। मैंने जल्दी से इसे गले लगा लिया। बेटा, कोई नहीं आ रहा, तुम महफूज हो। मगर ज़ैनब की आंखों में अब भी खौफ था। वो तेज़ी से सांस ले रही थी, जैसे किसी अनजानी जगह की यादें इसके जहन में वापस आ रही हूँ। वो कौन? मैंने आहिस्ता से पूछा। ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए कहा, वो सफ़ेद कोट वाले लोग जो मुझे सोने नहीं देते थे। मेरा दिल दहल गया। ये बच्ची किसी आम मुजरम की चुंगल में नहीं थी, बल्कि किसी बड़ी और पुरस्रार तंजीम के हाथों में रही थी। ज़ैनब की खौफज़दा आंखें अभी तक खुली हुई थी और इसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। मैंने जल्दी से इसे दिलासा दिया, मगर मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ सरायत कर चुका था। सफ़ेद कोट वाले लोग। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा, जो अब संजीदगी से ज़ैनब को देख रहा था। वो कौन लोग हो सकते हैं? डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, ये आम अगवाकार नहीं लगते। ज़ैनब का केस एक आम गुमशुदगी का केस नहीं था, ये कुछ और ही है। अगले दिन जब ज़ैनब गहरी नींद में थी, डॉक्टर ने इसका मुकम्मल मुआयना करने का फ़ैसला किया। इसकी सेहत पहले से बेहतर हो रही थी, मगर वो अब भी कमज़ोर लग रही थी। मैं ज़ैनब का कुछ मज़ीद तिब्बी मुआयना करना चाहता हूँ, डॉक्टर ने आस्था से कहा। शायद हमें कुछ ऐसे शवाहिद मिल जाएं जो इसके माजी के बारे में मज़ीद वजाहत दे सकें। मैंने इस बात में सर हिलाया। हमें ज़ैनब के राज को खोलना ही था। जब डॉक्टर ने ज़ैनब की जल्द का जायज़ा लिया, हम दोनों हैरान रह गए। ज़ैनब की जल्द आम बच्चों की तरह नहीं थी। जैसे ही डॉक्टर ने इसके बाजू पे रोशनी डाली, एक हल्का सा नीला निशान झलमलाने लगा, जो आम रोशनी में नज़र नहीं आ रहा था। ये क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। डॉक्टर ने गौर से निशान को देखा और सरगोशी की, ये आम निशान नहीं, ये किसी खास केमिकल का रद्द-ए-अमल लगता है, जो रोशनी या किसी मखसूस दर्जा हरारत में ज़ाहिर होता है। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। ये मुमकिन नहीं था। क्या डॉक्टर ज़ैनब पर कोई तजर्बा किया गया था? मेरी आवाज़ लरज़ रही थी। डॉक्टर खामोश था। इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो वो कह नहीं पा रहा था। ये सब कुछ एक आम हादसा नहीं था। इसने आखिरकार कहा, ज़ैनब के जिस्म में कुछ ऐसा है जो आम नहीं, और शायद यही वजह है कि वो लोग इसे दोबारा लेना चाहते हैं। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। ज़ैनब सिर्फ एक यतीम नहीं थी, वो किसी साइंसी राज का हिस्सा थी।
और जो भी ये राज जानना चाहता था वो किसी भी कीमत पर ज़ैनब को वापस ले जाना चाहता था। ज़ैनब की जिल्द पर नमूदार होने वाले अजीब निशानात ने हम दोनों को हैरान और परेशान कर दिया था। ये सिर्फ एक आम गुमशुदगी का मामला नहीं था, ज़ैनब के साथ कुछ ऐसा हुआ जो हमारी सोच से भी आगे था। डॉक्टर ने अपनी जेब से एक ख़ास स्कैनिंग डिवाइस निकाली जो जल्द के नीचे छुपी किसी भी गैर मामूली चीज़ को ज़ाहिर कर सकती थी। जैसे इसने ज़ैनब के बाजू पे आहिस्ता से आला चलाया, स्क्रीन पर कुछ कोड्स नमूदार होने लगे। ये क्या है? मैंने हैरत से पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ये कोई खुफिया निशान है। ज़ैनब के जिस्म में कोई ऐसी शनाख्त मौजूद है जो आम आंख से नज़र नहीं आती, जैसे किसी ने जानबूझकर इसके जिस्म पर कुछ लिखा हो। कोई कोड। इसी रात जब हम सो रहे थे मैंने एक अजीब आवाज़ सुनी, जैसे कोई दरवाजे के करीब आया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने जल्दी से खिड़की के पर्दे हटाए और बाहर झांका। वहाँ कोई नहीं था, मगर दरवाजे के सामने ज़मीन पर कुछ पड़ा हुआ था। मेरा सांस रुक गया, मेरे हाथ लरजने लगे। मैंने आस्ता से दरवाज़ा खोला और लिफाफा उठाया। जैसे ही मैंने इसे खोला, अंदर एक सादा मगर खौफनाक पैगाम लिखा था। तुमने जिस चीज़ को बचाने की कोशिश की वो हमारे लिए बहुत कीमती है। ज़ैनब को वापस कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। मेरी उंगलियां कांप गई। डॉक्टर, मैंने घबरा कर इसे आवाज़ दी। डॉक्टर जल्दी से बाहर आया। मैंने कांपते हाथों से इसे वो पैगाम थमा दिया। जैसे इसकी नज़र इस पर पड़ी, इसके चेहरे की रंगत बदल गई। ये लोग हमें ढूंढ चुके हैं, इसने सरगोशी की। अब हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। ज़ैनब के जिस्म पर मौजूद निशानात, इसके ख्वाब और अब ये आम खुफिया पैगाम, सब कुछ एक बड़ी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। मगर क्या हम इससे पहले हकीकत जान पाएंगे या ये लोग हमें पहले ही तलाश कर लेंगे? फार्म हाउस में गंभीर खामोशी छाई हुई थी। मेज़ पर वो पुरस्कार खत पड़ा हुआ था जिनके अल्फाज अभी भी मेरे जहन में गूंज रहे थे। ज़ैनब को वापस कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा जो गहरी सोच में था। इसका चेहरा सख्ती से तने हुए अजलात के साथ खौफ और परेशानी की तस्वीर बना हुआ था। ये लोग हमें ढूंढ चुके हैं सर, डॉक्टर ने सरगोशी की, और अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं। मगर ये लोग कौन हैं और ज़ैनब को क्यों चाहते हैं? मैंने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोला, हमें ज़ैनब के माजी की खोज लगानी होगी। डॉक्टर ने अपने लैपटॉप पर ज़ैनब की पुरानी रिपोर्ट्स देखनी शुरू की। जैसे ही इसने ज़ैनब का नाम एक मखसूस डेटाबेस पर सर्च किया, स्क्रीन पर एक खुफिया फ़ाइल खुल गई। ये देखो, इसने मुझे इशारा किया। इस फाइल में ज़ैनब के अगवा होने की खबर दर्ज थी, मगर सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि ज़ैनब के कुछ तिब्बी रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं थे। ये कैसे मुमकिन है? मैंने हैरत से कहा। हर बच्चे की पैदाइश और मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड में होती है, ज़ैनब के बारे में कुछ भी क्यों नहीं? डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, क्योंकि शायद कोई जानबूझकर इसकी शिनाख्त मिटा चुका है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। मगर क्यों? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और मध्यम आवाज़ में कहा, ज़ैनब एक आम बच्ची नहीं थी। वो किसी खुफिया प्रोजेक्ट या साइंसी तजर्बे का हिस्सा रही है, और इसके जिस्म पर ऐसा कुछ है जो आम नहीं, और यही वजह है कि ये लोग इसे वापस लेना चाहते हैं। क्या ज़ैनब एक खुफिया तजर्बे का शिकार थी? मैंने ज़ैनब की तरफ देखा जो अभी भी गहरी नींद में थी। रात गहरी हो रही थी और फार्म हाउस की खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। मैं और डॉक्टर खामोशी से बैठे ज़ैनब के माजी के बारे में सोच रहे थे। ये सब कुछ एक बड़ी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था, मगर ज़ैनब की खोई हुई यादाश्त के बारे बगैर हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। डॉक्टर ने लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस ली। हमें ज़ैनब को फोर्स नहीं करना चाहिए, मगर अगर वो खुद कुछ याद कर ले तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी हो गई। मैंने ज़ैनब की तरफ देखा जो कमरे के एक कोने में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। इसकी आंखों में खौफ और उलझन थी, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो, मगर कोई नादीदा दीवार इसे रोक रही हो। ज़ैनब बेटा, तुम कुछ सोच रही हो? मैंने नरमी से पूछा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर आस्ता से बोली, मुझे ख्वाब आ रहे हैं, अजीबोगरीब ख्वाब। मेरे और डॉक्टर के कान खड़े हो गए। कैसे ख्वाब बेटा? मैंने इसके करीब जाकर पूछा। ज़ैनब ने अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए कहा, मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ बहुत सारी सफ़ेद रोशनियाँ हैं, और वहाँ कुछ लोग हैं जो सफ़ेद कोट पहने हुए हैं। वो मुझे कुछ इंजेक्शन देते हैं और फिर मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। डॉक्टर ने फौरी तौर पर पूछा, क्या तुम इन लोगों के चेहरे याद कर सकती हो, या वो तुमसे क्या कह रहे थे? ज़ैनब की आंखें बंद की, जैसे वो यादाश्त के धुंधलकों में कुछ तलाश कर रही हो। फिर अचानक इसने आंखें खोली। वो घबरा कर बोली, वो मेरा नाम लेकर मुझे बुलाते थे, मगर मेरा नाम ज़ैनब नहीं था। क्या? मैं हैरत से बोली। वो मुझे किसी और ज़ैनब बुलाते थे और मुझे प्रोजेक्ट ज़ीरो कह रहे थे।
میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ زینب کو انسان نہیں بلکہ کسی سیاسی تجربے کا حصہ سمجھتے تھے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، ہم نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ زینب کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو عام نہیں ہے، مگر اب سوال یہ تھا کہ زینب کا اصل ماضی کیا تھا اور پروجیکٹ زیرو کا مطلب کیا تھا۔ زینب کی بات نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا تھا۔ پروجیکٹ زیرو، یہ الفاظ عام نہیں تھے۔ یہ کسی عام گمشدہ بچی کی کہانی نہیں تھی، بلکہ کسی بڑی سازش کا حصہ لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ اگر زینب کو پروجیکٹ زیرو کہا جاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی تجربہ تھا، کوئی سائنسی تحقیق جس میں زینب کو شامل کیا گیا تھا۔ میں نے چونک کر پوچھا، مگر وہ تجربہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ ڈاکٹر نے لیپ ٹاپ کھولا اور کچھ خفیہ ڈیٹا بیسز کھنگالنے لگا۔ اس کے چہرے پہ تناؤ تھا، جیسے وہ کسی بڑی حقیقت کو کھولنے والا ہو۔ چند منٹ بعد اس کے ہاتھ ایک فائل پر رک گئے۔ یہ دیکھو، اس نے سکرین میری طرف گھمائی۔ ایک نام سامنے آیا، یونائٹڈ بائیو ٹیک ریسرچ سینٹر میں۔ یہ ایک بین الاقوامی لیبارٹری تھی جو جینیاتی تبدیلیوں اور انسانی جسم پر خفیہ تجربات کرنے کے الزامات میں زد میں رہی تھی۔ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پرجوش انداز میں کہا۔ یہ تنظیم بچوں پر خفیہ تجربات کرنے کے لیے مشہور ہے۔ حکومت ان پر کئی بار تحقیق کر چکی ہے، مگر کوئی ثبوت نہیں ملا۔ میری سانس روکنے لگی۔ تو کیا زینب بھی؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ ہاں، زینب شاید ان کے تجربات کا حصہ رہی، چونکہ وہ کسی طرح بھاگ نکلی۔ اب وہ اسے دوبارہ قابو میں لینا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں زینب کے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کو مزید گہرائی سے سمجھنا تھا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے ایک اور ٹیسٹ کیا اور حیران ہو کر بولا، زینب کے ڈی این اے میں کچھ معمولی رد و بدل ہے، جسے کسی نے اس میں کچھ خاص شامل کرنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، یہ تنظیم شاید جینیاتی سطح پر کام تجربے کر رہی تھی۔ زینب ایک عام بچی نہیں، وہ ایک ایسی انسانی تبدیلی کا حصہ ہو سکتی ہے جو سائنسی لحاظ سے غیر معمولی ہے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے زینب ان لوگوں کے لیے ایک خزانہ ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے دوبارہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے سچائی کا ایک دروازہ کھول دیا تھا، کے ساتھ ہی خطرہ پہلے سے کہیں بڑھ چکا تھا۔ ہم نے جتنا کھوجا اتنا ہی حقیقت ہمارے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ زینب کوئی عام گمشدہ بچی نہیں تھی، بلکہ وہ کسی بڑی سائنسی تحقیق کا حصہ تھی۔ ایک ایسا راز جو اگر دنیا کے سامنے آ گیا تو بہت سے طاقتور لوگ بے نقاب ہو سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، ہم زینب کو ہمیشہ کے لیے چھپا نہیں سکتے۔ ہمیں اس معاملے میں دنیا کے سامنے لانا ہوگا، ورنہ یہ لوگ اسے بار بار پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ مگر کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ہمیں میڈیا کے پاس جانا ہوگا۔ اگر یہ خبر دنیا میں پھیل گئی تو یہ لوگ زینب کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا، مگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ زینب اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی ہم فارم ہاؤس سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، زینب اچانک لڑکھڑائی اور زمین پر گر گئی۔ زینب! میں نے گھبرا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ڈاکٹر فوراً اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں خوف تھا۔ چپ! زینب کے جسم میں جو چپ تھی، اس نے کوئی نیا سگنل بھیجا ہے۔ مگر کیوں؟ ڈاکٹر نے جلدی سے اپنا اسکیننگ ڈیوائس سے زینب کے جسم کا معائنہ کیا، اور جو سکرین پر نظر آیا اس نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کسی نے چپ کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور اب وہ جان چکے ہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ میری سانس رک گئی۔ یہ لوگ ہمیں ڈھونڈ چکے ہیں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ ہاں، اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اب کیا ہوگا؟ زینب زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور دشمن ہمارے قریب آ چکے تھے۔ ہم نے سچائی کا دروازہ کھول دیا تھا، مگر اب ہمیں یہ جنگ جیتنی تھی، زینب کی زندگی کے لیے اور اس کی کھوئی ہوئی حقیقت کو واپس لانے کے لیے۔ کیا ہم وقت پر بھاگ سکیں گے یا زینب ایک بار پھر ان کے ہاتھ لگ جائے گی؟ زینب بے ہوش تھی اور ہم جانتے تھے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ چپ ایکٹیویٹ ہو چکی تھی اور وہ لوگ اب ہمیں ڈھونڈ چکے تھے۔ اگر ہم ابھی نہ نکلے تو شاید زینب ہمیشہ کے لیے کھو جائے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے زینب کی نبض چیک کی۔ ہمیں اسے فوراً کسی محفوظ جگہ لے جانا ہوگا، لیکن کہاں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ہمیں یہ راز ہمیشہ کے لیے بے نقاب کرنا ہوگا۔ ہمیں اسے دنیا کے سامنے لے کر جانا ہوگا۔ ہم زینب کو لے کر سیدھے ایک بڑے میڈیا ہاؤس پہنچے، جہاں ڈاکٹر کا ایک پرانا دوست رپورٹر تھا۔ جیسے ہی ہم اندر پہنچے، ڈاکٹر نے رپورٹر کو تمام تفصیلات بتائی، زینب کے ساتھ ہونے والے تجربات، چپ اور وہ تنظیم جو اسے دوبارہ قابو میں لینا چاہتی تھی۔ یہ خبر ایک دھماکے کی طرح میڈیا میں پھیل گئی۔ ایک لاپتہ بچی کے جسم میں خفیہ چپ کیا بڑی سازش کا حصہ ہے؟ کیا سائنس کی آڑ میں معصوم بچوں پر تجربے کیے جا رہے ہیں؟ یہ وہ خبریں تھیں جو ہر چینل پر چلنے لگیں، اور جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی، وہ تنظیم جو زینب کے پیچھے تھی اچانک غائب ہو گئی۔ زینب کو نیا نام اور نئی شناخت مل گئی۔ حکومت نے زینب کو مکمل تحفظ دیا۔ اس کی چپ نکال دی گئی
اور اس کا ماضی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اب وہ عام زندگی گزار سکتی ہے۔ میری اپنی زندگی بھی بدل گئی۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا، تم نے زینب کو بچایا اور تم نے میری بیٹی کی واپس دلائی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کہانی صرف زینب کی نہیں تھی، یہ میری اپنی کہانی بھی بن چکی تھی۔ میں نے یتیمی سے زندگی گزاری تھی، مگر آج مجھے ایک نیا خاندان مل چکا تھا، اور آخرکار زینب اپنی اصلی زندگی میں واپس آ چکی تھی، اور میں بھی بہت خوش تھی۔